وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا دخل الجنة. محترم سامعین کرام، حاضرین جمعہ، اسلام ہمارے اور آپ کے لیے سب سے بڑی نعمت ہے. اللہ رب العالمین نے دین اسلام کو ہمارے اور آپ کے حق میں نعمت کے طور پر بھیجا ہے. اس نعمت کو پا کر انسان دنیا کا سب سے افضل انسان ہو جاتا ہے. سورہ حجرات کی آیت نمبر 17 میں آتا ہے کہ کچھ اعرابی، کچھ دیہاتی جب اسلام قبول کر لیے تو وہ لوگ فخر کرنے لگے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اور خود اللہ پر احسان جتلانے لگے. آج کے سماج میں بھی کچھ اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں کہ جب وہ کسی بتانے والے کی بات کو قبول کر لیتے ہیں تو یہ سمجھتے ہیں کہ میں نے اس داعی اور مبلغ کے اوپر احسان کیا ہے. آدمی جب اس نعمت کو قبول کرے گا تو وہ اپنے اوپر احسان کرے گا، اللہ پر، رسول پر یا اس داعی پر وہ اس کا احسان نہیں ہوتا ہے. اس لیے اللہ نے فرمایا: یمنون علیک ان اسلموا قل لا تمنوا علی اسلامکم بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان ان کنتم صادقین. یہ لوگ احسان جتلاتے ہیں کہ وہ اسلام قبول کر لیے. اے نبی آپ کہہ دیجئے تم احسان نہ جتلاؤ بلکہ اللہ احسان جتلا رہا ہے اس بات کا
کہ تمہیں اسلام جیسی نعمت عطا فرمائی ہے، تمہیں اس نے توفیق دی ہے کہ تم نے اس مقدس ترین مذہب کو، دین کو اپنی زندگی میں اتارا اور تم اس کے قابل بنے۔ تو یہ اللہ کا احسان ہے، اور اللہ جتلا رہا ہے، اپنی اس نعمت کی یاد دہانی کرا رہا ہے کہ ہم نے اپنے بندے کو، جس کو بھی مذہب اسلام دے دیا ہے، اپنی بہت بڑی نعمت سے اسے سرفراز کر دیا ہے۔ اسی لیے قرآن پاک کی سورہ مائدہ آیت نمبر 3 میں اللہ رب العالمین نے صاف لفظوں میں مذہب اسلام کو، دین اسلام کو اپنی نعمت قرار دیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا وقت ختم ہونے والا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کی آیت اتاری، آج میں نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا، کمپلیٹ کر دیا۔ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، دین اسلام جو تمہیں ہم نے دیا، جس کو ہم نے کمپلیٹ کیا ہے، یہ ایک ایسی نعمت ہے جس نعمت کو آج میں نے تمہارے اوپر پورا کر دیا۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور میں اس نعمت سے جو تم کو میں نے دیا ہے خود بھی راضی ہو گیا ہوں۔ دین اسلام کمپلیٹ اور کامل دین ہے۔ کسی چیز کا کمال کے درجے تک پہنچنا اپنے آپ میں ایک فضیلت ہوتی ہے، اور وہ فضیلت اس وقت اور بڑھ جاتی ہے جب وہ کمپلیٹ کے حد تک پہنچانے والا اللہ رب العالمین ہو۔ دین اسلام کو اگر کوئی انسان کہتا کہ میں نے اس مذہب کو کمپلیٹ کر دیا، میں نے اس دین کو مکمل کر دیا، تو کوئی اس سے ہوشیار آدمی کہہ سکتا تھا نہیں، یہاں پر تھوڑا سا نقص رہ گیا، یہاں تھوڑی سی کمی رہ گئی۔ لیکن اس اسلام کے بارے میں اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے میں نے مکمل کیا ہے۔ اور جو رب العالمین ساری چیزوں کا علم رکھنے والا ہے، پاسٹ کا بھی، فیوچر کا بھی، حال کا بھی، جو نہیں ہوا اس کا بھی، ساری چیز جاننے والا، وہ کہہ رہا ہے میں نے اس کو مکمل کر دیا۔ مطلب یہ ہے اسلام کوئی معمولی چیز نہیں ہے، یہ بہت ہی بڑی نعمت ہے۔ اس لیے میں نے موضوع رکھا ہے دین اسلام سب سے بڑی نعمت۔ اس نعمت کو پہچاننا ہے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک مثال پر غور کرو۔ صحیح بخاری کتاب الاجارہ حدیث نمبر 2268، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مثال دے کر مسلمانوں کو اسلام کی اہمیت سمجھا رہے ہیں، اس نعمت کو یاد دلا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تمہاری مثال، مسلمانوں کی مثال اور اہل کتاب یہود و نصارہ کی مثال ایسے ہی ہے کمثل رجل استأجر اجراء، اس آدمی کی طرح ہے جس نے کئی ایک لوگوں کو کام پہ کرائے پہ لیا ہوا ہے۔ وہ کرائے پہ لینے والا مالک کہتا ہے کون ہے جو صبح سے لے کر دوپہر تک میرے لیے 1 قیرات کے بدلے میں کام کرے گا؟ 1 قیرات پر صبح سے دوپہر تک کون نوکری کرے گا؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں فعملت اليہود، تو یہودیوں نے صبح سے لے کر دوپہر تک کام کیا 1 قیرات کے بدلے میں، اور وہ اپنی اجرت لے لی۔ پھر وہ کام کرنے والا، وہ مالک کہتا ہے کہ کون ہے جو دوپہر سے لے کر عصر تک کام کرے گا 1 قیرات کی اجرت پر؟ پھر نصارہ فعملت النصارى، نصرانیوں نے بھی کام کیا اور 1 قیرات اپنی اجرت لے لی۔ پھر وہ مالک کہتا ہے کون ہے جو عصر سے لے کر سورج کی غروب ہونے تک کام کرے گا، لیکن اس کو اب کی اجرت 2 ملے گی، یعنی 2 قیرات ملے گی، ڈبل اجرت دی جائے گی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں فانتم ہم ہنا، تو اس وقت عصر سے لے کر مغرب تک کام کرنے والے قوم کی مثال تمہاری مثال ہے، یعنی تھوڑے سے لمحے تمہیں کام کرنا ہے لیکن تمہیں اجرت ڈبل دی جا رہی ہے۔ یہودیوں نے صبح سے دوپہر تک کام کیا، انہیں 1 سنگل اجرت دی گئی، نصرانیوں نے دوپہر سے عصر تک کیا، ان کو بھی سنگل اجرت دی گئی، لیکن مسلمانوں نے عصر سے لے کر مغرب تک کام کیا، اللہ رب العالمین انہیں ڈبل اجر دے رہا ہے، ڈبل ان کی مزدوری دی جا رہی ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں
جب مالک ایسا کرنے لگتا ہے تو یہودی و نصرانی غصہ ہو جاتے ہیں. فغضبت اليهود والنصارى, یہود و نصارہ غصے میں آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم نے ہمارے ساتھ ناانصافی کی ہے. تو اگر میں نے صبح سے لے کر دوپہر تک لمبا پیریڈ کام کیا لیکن اجرت میں مجھے 1 مل رہا ہے. نصرانی کہتا ہے میں نے دوپہر سے شام عصر تک کام کیا ہے, یہ بھی لمبا پیریڈ ہے, پھر بھی مجھے اجرت 1 ملتی ہے. لیکن جب ایک مسلمان عصر سے لے کر مغرب تک کام کرتا ہے, اس کا وقت بھی کم ہے لیکن اجرت اس کو ڈبل دی جا رہی ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ یہ دونوں شکایت کرتے ہیں مالنا اقل اکثر عملا واقل عطاء, کیا معاملہ ہے کہ کام ہم زیادہ کریں لیکن ہمیں اجرت کم مل رہی ہے, اور مسلمان کام کم کریں ان کو اجرت زیادہ مل رہی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے ہیں. پھر وہ مالک جواب کیا دیتا ہے؟ وہ مالک کہتا ہے بتاؤ ہماری اور تمہاری بات کس بات پہ ہوئی تھی, ہمارا معاملہ آپ کے ساتھ کیسے طے پایا تھا؟ معاملہ اسی بات پہ طے پایا تھا نا کہ جو صبح سے لے کر دوپہر تک کام کرے گا اس کو 1 قیراط میں دوں گا. میں نے اناؤنس کیا, تم نے راضی ہو کر کام کیا تھا, پھر میں نے تمہاری اجرت تو پوری دے دی. ایسے ہی عیسائی کو جواب دیا جاتا ہے, وہ کہتا هل نقصتکم من حقکم, یہ بتاؤ جو میری اور آپ کی بات ہوئی تھی کیا میں نے اس میں سے کچھ تمہارا حق مارا ہے؟ یہودی کہتا نہیں, ہماری اور آپ کی جو بات 1 قیراط کی ہوئی تھی وہ تو آپ نے مجھے دے دیا. نصرانی بھی کہتا ہے مجھے اپنا حق مل گیا ہے, لیکن ہمیں اعتراض اس بات پر نہیں ہے کہ مجھے میرا حق ملا, اعتراض اس بات پر ہے کہ کام مسلمانوں نے کم کیا ہے اور آپ نے انہیں ڈبل کیوں دیا ہے. پھر اللہ کے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, پھر یہ جواب ہوگا ذالک فضلی اوتیہ من اشاء, یہ میری دولت ہے, یہ میرا فضل ہے, یہ میرا کرم ہے, یہ میری رحمت ہے, یہ میری نعمت ہے, میں جسے چاہوں دوں اور جسے چاہوں نہ دوں, یہ میری نعمت ہے. یہ رب العالمین کی طرف سے فضل ہے کہ ہمیں اور آپ کو 60 سے 70 سالہ زندگی بس ملنے والی ہے جیسا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا, لیکن نیکیاں کتنی ملنے والی ہیں؟ بیش بہا نیکیاں. 5 وقت کی نماز پڑھو 50 کا ثواب لے کر جاؤ, رمضان کے روزے رکھو, اس کے بعد پھر 6 روزے رکھو, سال بھر کی نیکیوں کا ثواب لے کر جاؤ. اللہ کے نبی نے جا بجا قدم قدم پر اتنی نیکیاں بتلا دی ہیں کہ پہلے کے زمانے کے لوگوں کی 1000 سال کی عمریں کم ہو جائیں, مسلمان 60 سال کی عمر میں اگر نیکی میں زندگی گزار لے ان سے کئی گنا اس کا ثواب اور اس کی نیکی زیادہ ہو جائے گی. اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا ہماری امت بعد میں آئی ہے, ساری امتوں کے لاسٹ میں آئی ہے, لیکن کل قیامت کے دن سب سے پہلے ہماری امت کا حساب ہوگا. یہ اللہ کی نعمت ہے, لیکن کل قیامت کے دن جب دنیا کے جنتی جنت میں جانے والے ہوں گے تو سب سے پہلے میری امت کو جنت میں داخلہ دیا جائے گا. آئے ہیں بعد میں, جائیں گے سب سے پہلے, نکالے گئے اور سب سے پہلے ان کو جنت میں ڈالا جائے گا. یہ اسلام کے ماننے والوں کو اللہ رب العالمین کی طرف سے سوغات ہے, انعام ہے. اسلام کی فضیلت جاننا چاہتے ہیں, اگر ایک مسلمان 1 روپیہ اللہ کی راہ میں سچے دل سے خرچ کر دے کل قیامت کے دن وہ بدلہ پائے گا. لیکن ایک کافر ساری جائیداد کو اللہ کے راستے میں اپنے حساب سے, جس کو وہ مانتا ہے, جس دیوی دیوتا کو مانتا ہے, لیکن اسلام والا نہیں ہے, اللہ والا نہیں ہے, وہ اپنی ساری جائیداد کو اگر لٹا دے خدمت خلق میں, انسانیت کے لیے لٹا دے, کل قیامت کے دن اسے 1 ذرہ بھی ثواب کے نام پہ ملنے والا نہیں ہے. سورہ ال عمران آیت نمبر 91 میں اللہ رب العالمین نے فرمایا ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولو افتدى به. اللہ فرما رہا ہے کہ جن لوگوں نے کفر کیا اور حالت کفر میں ہی دنیا سے چلے گئے, ایمان کی توفیق نہ ملی, اللہ رب العالمین کہہ رہا فَلَن يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ, ان میں سے ان لوگوں سے کوئی بھی چیز قبول نہ کی جائے گی. زمین بھر کے بھی ہو اگر اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں سونا قیامت کے دن پیش کرنے لگے تاکہ جہنم کی ایک چنگاری سے بچ جائیں, قرآن کہتا ہے لَن يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ, وہ زمین بھر کا سونا ٹھکرا دیا جائے گا, جہنم کے ایک انگارے سے بھی وہ چھٹکارا نہیں پا سکتے, بلکہ اولئک لہم عذاب علیم, ایسے لوگوں کے لیے کل قیامت کے دن دردناک عذاب تیار کیا جا چکا ہے. وما لهم من ناصرین, دنیا میں رشوت دے کر پیسہ دے کر دوسروں سے دنیا داروں کی ہی
خدمت تو لی جا سکتی ہے، فیسلٹی تو حاصل کی جا سکتی ہے، لیکن کل قیامت کے دن کسی کا کوئی مددگار نہ ہوگا، صرف ایمان اس کے کام آ سکتا ہے، اور شفاعت بھی اہل ایمان کے لیے ہو سکتی ہے، کافروں کے لیے شفاعت نہیں ہوگی۔ یہ کافروں کے بارے میں کہا جا رہا کہ زمین بھر کر بھی اگر وہ دینا چاہیں تو کل قیامت کے دن ثواب نہیں ملنے والا، اور کل قیامت کے دن جہنم سے بچنے کے لیے پوری زمین بھر کر سونا اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں، ایک چنگاری سے بھی وہ بچ نہیں پائیں گے۔ اور ادھر مسلمانوں کے لیے کہا جا رہا ہے وما تنفقوا من خیر، جو تھوڑا سا بھی تم اچھائی کا کام کر کے جاؤ گے کل قیامت کے دن تمہارے سامنے ہوگا، تمہاری قبر میں ہوگا۔ فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، تھوڑی سی بھی نیکی تم نے کی ہے کل قیامت کے دن تمہارے سامنے ہوگا، وہ نیکی اللہ رب العالمین کے ہاں تمہارے لیے سفارشی بن کے کھڑا ہو جائے گا، تمہاری حفاظت کا ضامن بن جائے گا۔ یہ مسلمانوں کے اوپر اسلام کا احسان ہے کہ آپ ایک ذرہ بھی خرچ کرو کل کو ڈبل ملنے والا ہے، اور ایک کافر آدمی ساری دنیا زمین بھر کے سونا خرچ کر دے کل کو کچھ نہیں اسے ملنے والا۔ سورہ حدید کی آیت نمبر 28 میں اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے میرے بندو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وآمنوا برسولہ، اور اللہ کے پیغمبر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آؤ، اسلام قبول کر لو۔ فائدہ کیا ہوگا؟ یؤتکم کفلین من رحمتہ، وہ اللہ رب العالمین تمہیں ڈبل اجر عطا فرمائے گا، اپنی رحمت سے تمہیں ڈبل اجر عطا فرمائے گا، اور تمہارے لیے اللہ ایسی روشنی بنا دے گا جس روشنی میں تم چلو گے، تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ فائدہ اللہ فرما رہا ہے، اجر تمہارا ڈبل کر دیا جائے گا، تمہارے چلنے کے لیے دنیا میں روشنی، آخرت میں روشنی بنا دی جائے گی، دنیا میں تمہیں دارالسلام اسلام کی توفیق دے دی جائے گی، اور آخرت میں تمہیں دارالسلام جنت کی توفیق دے دی جائے گی۔ دنیا میں بھی تم بھلائیاں کماؤ گے، اور کل کے دن بھی اللہ رب العالمین کے دیدار کا تمہیں شرف بھی عطا کر دیا جائے گا، تمہارے گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا۔ کس لیے؟ جب تم ایمان لے آؤ گے تب تمہیں یہ ساری چیزیں ملنے والی ہیں۔ یہ اسلام کا فائدہ ہے۔ کون سی اسلام کی بات ہو رہی ہے؟ وہ اسلام جس کے بارے میں قرآن کریم سے اگر پڑھتے جاؤ تو اللہ رب العالمین سورہ آل عمران کی 19 آیت میں فرماتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، دین اللہ رب العالمین کی نگاہ میں صرف اسلام ہی مقبول ہے، اس کے علاوہ دنیا کا کوئی بھی دین اللہ رب العالمین قبول کرنے والا نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم کتاب الایمان کی 153 نمبر کی حدیث ہے، اللہ کے نبی نے قسم کھائی والذی نفس محمد بیدی، قسم ہے محمد کی، قسم ہے محمد کی، اللہ کے نبی قسم کھا رہے ہیں، قسم ہے اللہ رب العالمین کی جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، لا يسمع بی احد من هذه الامتی یہودی ولا نصرانی، کہ میرے بارے میں کہ میں نبی بنا کر دنیا میں بھیجا جا چکا ہوں، کوئی بھی یہودی و نصرانی سن لے اور اس کے بعد ایمان نہ لائے، الا کان من اصحاب النار، کل قیامت کے دن اس کا حشر جہنمیوں کے ساتھ ہوگا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام والوں کی فضیلت بتائی۔ نبی کریم فرما رہے میرے آ جانے کے بعد نہ تو کوئی آسمانی دین چل سکتا ہے جو نبی سے پہلے تھا جیسے اہل کتاب کا دین ہے، نہ تو کوئی دنیا کا بناوٹی دین چل سکتا ہے، وہ تو بدرجہ اعلیٰ دنیا سے ختم کیا جائے گا، اور دین اسلام کو مانے بغیر کسی کو فرصت نہیں ملنے والی، نجات نہیں ملنے والی۔ کون سے اسلام؟ آج ہمارے دور میں دیکھیے نوجوان اسلام سے دور کیوں ہے، غیروں کی باتوں میں ہاں میں ہاں ملانے پہ مجبور کیوں ہے، آج ہماری بیٹیاں غیروں کے ہاتھ پکڑنے پر گھر چھوڑ جانے پہ مجبور کیوں ہے؟ میں بہت سارے اسباب میں سے ایک سبب جو موٹا اور بڑا سبب سمجھتا ہوں وہ ہے اپنے اسلام کی عظمت کو نہ جاننا، اسلام کے بارے میں نہ سمجھنا، اسلام کی نعمت کو چھوٹا سمجھ لینا۔ جیسے دوسرے لوگ دھرم کے فالوور ہیں، ہم بھی ہیں، ہم میں ان میں بہت فرق ہے۔ ذرا قرآن کی روشنی میں سنو ہمارا دین کون سا دین ہے۔
ہم وہ ہیں جس کا رب رب العالمین ہے، ہم وہ ہیں جس کے نبی رحمت للعالمین ہے، ہم وہ ہیں جس کی کتاب ذکر للعالمین ہے، ہم وہ ہیں جس کا رب اللہ احد ہے، ہم وہ ہیں جس کا رب اللہ الصمد ہے، ہم وہ ہیں جس کا رب لم یلد ولم یولد ہے، ہم وہ ہیں جس کا رب ولم یکن لہ کفوا احد ہے، ہم وہ ہیں جس کا رب وانہ اضحک وابکا ہے، جو ہنساتا بھی ہے جو رلاتا بھی ہے، ہم وہ ہیں جس کا رب وانہ امات واحیا، جو مارتا بھی ہے جلاتا بھی ہے، ہم وہ ہیں جس کا رب وانہ خلق الزوجین الذکر والانثى، جس نے دنیا میں نر و مادہ کو پیدا کیا ہے، ہم وہ ہیں جس کا رب وان علیہ النشأۃ الاخرى، دنیا میں بوسیدہ ہو جانے ہڈیوں کو قبر کے اندر سے دوبارہ زندہ کر کے کھڑا کرنے والا ہے، ہم وہ ہیں جس کا رب وانہ هو اغنى واقنى، جو اپنے فضل سے جسے چاہے مالدار بنا دے، سرمایہ دار بنا دے، اور جسے چاہے فقیری کی چادر میں لپیٹ کر سڑک پہ گھما دے، ہم وہ ہیں جس کا رب وانہ هو رب الشعرى، جو آسمان میں چمکتے شعرا ستارے کا بھی رب ہے، ہم وہ ہیں وہ جس کا رب وانہ هو اهلك عادا الاولى، جس نے گزشتہ تمام باطل طاقتوں کو مٹا کے رکھ دیا، ہم وہ ہیں جس کا رب یہود کو بھی مٹایا، ہم وہ ہیں جس کا رب جس نے عاد و سمود کو بھی تمام ان دشمنوں کو مٹایا جس نے اللہ کے ولیوں سے دشمنی کی، نبیوں سے دشمنی کی۔ مسلمانوں اپنی عظمت کو سمجھو، تمہارا رب کون ہے؟ اور جب نبی کی بات آ جائے، ہم تو وہ ہیں جس کا نبی قرآن کریم اگر بتائیں تو جس کا نبی خاتم النبیین ہے، ولیکن رسول اللہ وخاتم النبیین، ہم وہ ہیں جس کا نبی وما ارسلناک الا کافۃ للناس، ایک ٹولے کا نبی نہیں ہے، ایک شہر کا نبی نہیں ہے، ساری کائنات کا نبی ہے، انسانوں کا نبی ہے، جناتوں کا نبی ہے، ہم وہ ہیں جس کا نبی لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، جس کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جا چکے ہیں، ہم وہ ہیں جس کا نبی بشیر و نذیرہ ہے، ڈرانے والا بھی ہے، خوشخبری دینے والا بھی ہے، ہم وہ ہیں جس کا نبی داعیا الی اللہ باذنہ، اللہ کی طرف دعوت دینے والا پیغمبر ہے، ہم وہ ہیں جس کا نبی سراجم منیرہ ہے، سورج کی طرح چمکتا، چاند کی طرح روشنی، اس سے اعلیٰ روشنی والا پیغمبر ہے، ہم وہ ہیں جس کا نبی النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم، کہ جس کے پیروکار اپنے نبی کو اپنی جان سے بھی زیادہ ماننے کو تیار ہیں، یہ ہمارا پیغمبر ہے، فخر کرو اس بات پر، یہ آپ کا پیغمبر ہے، یہ ساری کائنات کا پیغمبر ہے، کبھی کوئی بہکائے تو ان ہستیوں کو یاد کر لینا، یہ اللہ اور اس کے نبی کو یاد کر لینا، اپنی کتاب کو ذرا دیکھ لو، دوسروں کی کتابیں بڑی اچھی لگتی ہیں، ہم وہ ہیں جس کی کتاب بلاغ للناس ہے، ہم وہ ہیں جس کی کتاب ہدی للناس ہے، ہم وہ ہیں جس کی کتاب ہدی للمتقین ہے، ہم وہ ہیں جس کی کتاب تبیانا لکل شیء ہے، ہم وہ ہیں جس کی کتاب شفاء لما فی الصدور ہے، ہم وہ ہیں جس کی کتاب موعظۃ من ربکم ہے، ہم وہ ہیں جس کی کتاب لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، جس میں نہ تو آگے سے کوئی باطل گھس سکتا ہے نہ تو سامنے سے کوئی باطل گھس سکتا ہے، ہم وہ ہیں جس کی کتاب لا ریب فی ہے، جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ہماری کتاب کی بھی عظمت ہے، ہمارے پیغمبر کی بھی عظمت ہے، ہمارے رب کی قدرت کا تو کہنا ہی نہیں۔ میرے بھائیو، ہم اس دین کو ماننے والے ہیں جو دین فطرت ہے، جو نیچرل چیزوں پہ بات کرتا ہے، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، ہم وہ ہیں جس کا دین مکمل کر دیا جا چکا ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، ہم وہ ہیں جس دین کی حفاظت کی گارنٹی عرش پہ بیٹھا ہوا رب العالمین لے رہا ہے، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم وہ ہیں جس دین میں زبردستی نہیں، مشکلیں نہیں، آسان ہے، یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے، اللہ تمہارے ساتھ مصیبت و مشکل نہیں چاہتا، ہم وہ ہے جس کا دین زبردستی کی بات نہیں کرتا، لا اکراہ فی الدین، زبردستی اسلام میں نہیں ہے، قد تبین رشد من الغی، واضح ہے اسلام ساری
ساری دنیا کی تاریکیوں سے. جس طرح سورج نکلتا ہے دنیا پہ اندھیرا چھایا ہوا، اندھیرا ختم ہو جاتا ہے، سورج اپنی تپش سے، اپنی گرمی سے، اپنی روشنی سے دنیا کو بتا دیتا ہے میں نکل چکا ہوں، اٹھو دنیا والوں. ایسے اسلام کہتا ہے میں آ گیا ہوں، تمہاری طاقتیں میرے سامنے چلنے والی نہیں ہیں. ہم وہ دھرم والے ہیں، ہمارے پاس وہ دین ہے جو ہمارے دین کی حفاظت کرتا ہے، جو ہمارے سوچ کی حفاظت کرتا ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام. ہمارے پاس تو وہ دین ہے جو ہمارے مال کی بھی حفاظت کرتا ہے. لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل. لوگوں کسی کا باطل طریقے سے مال نہ کھایا کرو. ہم اس دین والے ہیں جس دین میں ہماری نسل کی بھی حفاظت کی ضمانت لی گئی ہے اور کہا گیا ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشة وساء سبیلا. مسلمانوں زنا کے قریب نہ جانا. زنا کو حرام کرنے کی وجہ جانتے ہیں، پردہ کو فرض کرنے کی وجہ آپ جانتے ہیں. ان تمام چیزوں کو آپ پیچھے جائیے تو آپ کو ایک ریزن ملے گا تاکہ انسانیت کی نسل نہ برباد ہونی پائے. کسی کا باپ کوئی ہو کوئی دوسرا نہ سمجھا جائے. یہ اسلام اس کو بچانا چاہتا ہے. ہم اس دین والے ہیں، ہم اس مذہب والے ہیں جس مذہب کے پاس جان کی حفاظت ہے. لا تقتلوا انفسکم. کہتا ہے مسلمانوں تم اپنے آپ کو بھی نہیں مار سکتے. آپ ذرا سوچ لو اور ٹھنڈے دماغ سے سوچو. جو مذہب یہ کہتا ہو تم اپنی خود کی جان کو نہیں مار سکتے، دوسرے کی جان کو وہ مذہب کب مارنے کی اجازت دے گا؟ بالکل نہیں اجازت دے گا. اس لیے اللہ نے کہا لا تقتلوا انفسکم. تم خود کو بھی نہیں مار سکتے ہو. ہم اس مذہب کے ماننے والے ہیں، ہم اس دھرم کے ماننے والے ہیں جس کے پاس عزت و آبرو کی حفاظت کی گارنٹی ہے، جس کے پاس ہماری عقل کی حفاظت کی گارنٹی ہے. قرآن کہتا ہے انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه. اللہ نے کہا شراب کو حرام کیا گیا. شراب کو حرام کرنے کی لوجک اگر آپ ڈھونڈو گے تو پتا چلتا ہے الخمر ما خامر العقل. شراب اس طرح کی جتنے بھی نشہ کی چیزیں ہیں سب کے پیچھے ایک لوجک ہے کہ یہ انسانیت کا دماغ نہ خراب ہو پائے. آپ کے عقل کی حفاظت کے لیے تمام نشہ کی چیزوں کو اسلام نے حرام کر دیا. یہ ہمارے دین کی خصوصیات ہے، یہ ہمارا اسلام ہے. اس پہ فخر کرو، اس کی اہمیت کو سمجھو، اس کی فضیلت کو جانو. اور ہم یہی نہیں جانتے. ہم نے تو اپنے رب کو بھلا دیا، ہم نے تو اپنے پیغمبر کی سیرت کو بھلا دیا، ہم نے تو اپنی کتاب کی اہمیت کو بھلا دیا، ہم اپنے اسلام کی تعلیمات کو بھلا دیے ہیں. میرے بھائیو ایک کتاب کا حوالہ میں دے رہا ہوں. وقت نہیں کہ میں اس کتاب میں سے آپ کے سامنے کانٹیکسٹ پیش کروں، لیکن آپ جا کے فرصت میں پڑھ لینا. انگلش میں کتاب اور اردو میں بھی ہے. کتاب کا نام ہے وائی دا اسلام از آور اونلی چوائس. شاہد نام کے ایک شخص نے لکھا ہے. اس کتاب میں کئی لوگوں کو، تقریباً 100 سے اوپر لوگوں نے اسلام قبول کرنے کے بعد اپنا ریویو دیا ہے کہ ہم نے اسلام کو کیوں قبول کیا ہے. افسوس کی بات ہے میرے بھائیوں، کچھ لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں ہم مسلمانوں کا کیریکٹر دیکھ کر اسلام قبول کیے ہیں. کچھ کہہ رہا ہے ہم اسلام کی توحید کو دیکھ کر اسلام قبول کیے ہیں. کوئی کہہ رہا ہے ہم محمد کی سادگی کو دیکھ کر اسلام قبول کیے ہیں. کوئی کہہ رہا ہے ہم مرنے کے بعد کے جو باتیں ہیں اسلام کرتا ہے ہم اس کو دیکھ کر اسلام قبول کیے ہیں. کوئی شادی بیاہ میاں بیوی کے درمیان کے جو قوانین ہیں اس کو دیکھ کر اسلام قبول کر رہا ہے. میرے بھائیو آج ہم نہیں جانتے، وہی ساری چیزیں نہیں جانتے. یہ کتاب فرصت میں مطالعہ کر لینا، اردو میں بھی چھپ چکی ہے. ہمارا انتخاب اسلام ہی کیوں، اس نام سے کتاب چھپ چکی ہے. اس میں سارے غیر مسلم جو پہلے تھے بعد میں مسلمان ہوئے ان لوگوں کے حوالہ جات نقل کیے گئے ہیں. وہ کیا بیان دے رہے ہیں، کیوں اسلام انہوں نے قبول کیا. شاید پڑھو گے تو دل مچل اٹھے گا، ایک طرح سے اندر سے جذبہ اٹھے گا اور خوشی محسوس ہوگی. اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے توحید پرست بنایا. تیرے سامنے ہم سر جھکاتے ہیں. اگر تو مجھے توحید والا نہ بناتا تو کہیں ہم پتھر پوج رہے ہوتے، کہیں ہم جانوروں کو پوج رہے ہوتے، تو کہیں ہم چڑیوں کو پوج رہے ہوتے، کہیں ہم زہریلے جانوروں کو پوج رہے ہوتے. تیرا شکر ہے کہ ہم دنیا کی کسی ہستی کے سامنے سر جھکانے والے نہیں، تیرے سامنے سر جھکانے والے ہیں. یہ احساس پیدا ہوگا جب اس طرح کی باتیں آپ پڑھو گے، سنو گے. اسلام کی عظمت کو سمجھو. یہ دھرم، یہ دین، اسلام جو مانتا ہے، جو نہیں مانتا ہے اس کے لیے جہنم تیار کر دی گئی. قرآن میں اللہ نے کہا وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ. سورہ آل عمران آیت نمبر 131.
اے لوگوں جہنم سے بچو جو کافروں کے لیے تیار کی گئی. کافر کسے کہتے ہیں؟ جو مذہب اسلام پہ نہ چلے. اللہ رب العالمین نے کہا، صاف لفظوں میں کہہ دیا، جو اس دین پہ نہیں چلے گا اس کے لیے جہنم تیار کی گئی ہے، اور جو اس دین پہ چلے گا، اگلی ہی آیت 133 میں اللہ نے فرمایا وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، اس کے لیے ایسی جنت ہم نے بنا رکھی ہے جس جنت کی چوڑائی صرف آسمان و زمین کی چوڑائی سے زیادہ ہے. وَأُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، اور وہ جنت میں نے اپنے متقی بندوں کے لیے بنا رکھا ہے، مذہب اسلام کو فالو کرنے والوں کے لیے بنا رکھا ہے. کون سی جنت؟ آج آنکھوں کی لذت کے لیے ہم اسلام چھوڑ رہے ہیں، آج ہم پیٹ کی لذت کے لیے اسلام کی تعلیمات کو فنا کر رہے ہیں. اللہ فرما رہا آؤ میری جنت میں، آؤ اسلام کو قبول کر کے، آؤ اسلام پہ چل کے، آؤ میرے دربار میں، میں تمہیں تمہاری آنکھوں کی لذت کے لیے اپنا دیدار بھی کراؤں گا. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، جو تمہارا دل چاہے گا، جس سے تمہاری آنکھیں ٹھنڈ ہوگی، جس سے تمہارا دل سکون محسوس کرے گا، اور وہ ساری چیزیں میں تمہیں دینے کو تیار ہوں جو تم مطالبہ کرو گے. آج میری مان لو، کل میں تمہاری مان لوں گا. یہ قرآن کہتا ہے مسلمانوں وہ دین ہمارے لیے ہے، وہ اسلام ہمارے لیے ہے. جو یہاں کچھ چھوڑو گے تو وہاں بہت کچھ پاؤ گے. اللہ رب العالمین اسی مذہب کے بارے میں کہتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم، دین مکمل کر دیا. واتممت علیکم نعمتی، نعمت میں نے تمہارے اوپر اپنی پوری کر دی. سنن نبی داؤد کتاب الصلاۃ کی حدیث ہے جو شروع میں نے پڑھی. اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا من قال، جس نے کہا رضیت باللہ ربا، میں اللہ رب العالمین سے راضی ہو گیا بحیثیت رب، مان گیا اپنی زبان سے، مان گیا اپنے دل سے، مان گیا اپنے کردار سے، اپنے اقوال سے، اپنے افعال سے کہ اللہ رب العالمین ہی ہمارا رب ہے. وَرَضِيتُ بِالْإِسْلَامِ دِينًا، میں اپنے اقوال و افعال سے، اپنے کردار سے یہ مان گیا کہ محمد عربی صلی اللہ کی دین ہمارا اسلام ہے، ہم دین اسلام ہی کی ماننے والے ہیں. اور میں نے اپنے اقوال و افعال سے بھی مان لیا وَبِمُحَمَّدٍ رَسُولًا، کہ محمد ہمارے پیغمبر ہے، ہم انہی کی پیروی کریں گے، انہی کی اطاعت کریں گے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں جس نے یہ تینوں باتیں مان لی دخل الجنہ، وہ آدمی جنت میں جانے والا ہوگا، وہ جنتی ہوگا. صرف زبان سے کہنے سے نہیں ہے. آج مسلمان دوسرے ٹائپ کے ہیں، زبان سے کہتے تو ہیں لیکن ان کی زبان کی کہی ہوئی بات کو خود کا دل جھوٹا قرار دے رہا ہوتا ہے. جب آدمی منہ سے کچھ کہے اور خود کا دل کہے نہیں میں غلط بول رہا ہوں، سمجھ لو کہ میری زبان کی تائید خود کا میرا دل نہیں کر رہا ہے. اور جب زبان سے کہی ہوئی بات کی تائید دل کرنے لگے تو یہ سمجھ لو کہ آپ صحیح راستے پہ چل رہے ہو. لیکن اس کے آگے ایک پڑاؤ اور ہے، جب آپ کی زبان اور دل سے نکلی ہوئی باتیں سیم ہیں لیکن آپ کا کردار، آپ کے ہاتھ کی باتیں، آپ کے پیر کی باتیں، آپ کا کاروبار، آپ کے معاملات، آپ کے دل اور زبان کو چھٹلا رہے ہیں، تو سمجھ لو کہ آپ عمل کرنے والے مسلمان نہیں ہو، بس آپ کا اسلام آپ کے دل اور زبان تک صرف ہے. تینوں چیزیں اسلام مانگتا ہے. دل بھی سچ بول رہا ہو، زبان بھی سچ بول رہی ہو، دل بھی سچ بول رہا ہو، ہمارے ہاتھ پیر یعنی ہماری کردار، ہمارے معاملات بھی صحیح بول رہے ہوں، تب ہم سچے مسلمان ہوتے ہیں. اسی اسلام کے لیے قرآن کہتا ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 208 آپ نے بارہا سنی ہوگی، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ. پورے داخل ہونے کا کیا مطلب ہے؟ پہلے زمانے میں بھی کچھ لوگ تھے جن کے پاس پیغمبر بھیجے گئے، پیغمبر اللہ کی طرف سے تعلیم لے کر آتا تھا، لوگ اپنے من کے مطابق جو تعلیم لگتی تھی اس پہ عمل کر لیتے تھے، لیکن جو ان کی منشا کے خلاف، ان کی مصلحت کے خلاف لگتی تھی اس میں عمل نہیں کرتے تھے. اللہ رب العالمین نے انہی لوگوں سے خطاب کیا اور وہ نصیحت ہمیں اور آپ کو بھی کر رہا ہے. افتؤمنون ببعض وتکفرون ببعض، اے لوگو کیا تم اللہ کی بعض آیتوں پر ایمان لا رہے ہو
اور اللہ کی بعض آیتوں کا انکار کر رہے ہو. فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحیات الدنیا. ذرا تم ہی بتاؤ جس آدمی کا یہ کردار ہو کہ ایک قرآن اس کو دیا جائے, اللہ کی مکمل تعلیمات دے دی جائے, نبی کریم کا پورا فرمان اس کے سامنے رکھ دیا جائے, اس میں سے وہ چنے کون اس کے من کے مطابق ہے, کون اس کی مصلحت کے مطابق ہے, کون اس کے سارے معاملات جو وہ پہلے سے کرتا آ رہا ہے اس کے مطابق ہے, اسی پہ عمل کر رہے, اور جو اس کے خلاف جا رہے ان ساری چیزوں کو چھوڑ دے. اللہ فرماتا ہے مسلمانوں آئے اس طرح کی حرکت کرنے والوں ذرا بتاؤ کیا تمہارے لیے دنیا و آخرت میں بے عزتی کے علاوہ بھی کوئی سزا ہو سکتی ہے؟ وَيُرَدُّونَ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ, اور قیامت کے دن یہ سخت عذاب کی طرف لوٹا دیے جائیں گے, ان کا کوئی مدد کرنے والا نہ ہوگا. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 85 میں اللہ نے کہا تھوڑا مانتے ہو تھوڑا چھوڑ دے, تو یہ مسلمان نہیں ہوتا ہے. لوگ پہلے تھے اور آج یہ 100% اس طرح کے لوگ آپ کو ملیں گے, اور خود کہیں گے میں سب نہیں مانتا. کون مانتے ہو بھائی؟ اپنے من کی مانتا ہوں, جو میرے مطابق اس پہ چلوں گا, جو میرے مخالف میں نہیں چلوں گا. پھر تو بات ہو گئی نا کہ آپ منافق ہو. منافق یہی کرتا تھا, منافقین کا یہی رویہ تھا. اسلام والا ایسا نہیں ہو سکتا. یہ الگ بات ہے میں ساری چیزیں ماننے کو تیار ہوں, کوشش بھی بندہ کر رہا ہے, اس کے باوجود وہ 100% نہیں اتر رہا ہے, اس کی بات الگ ہے. لیکن ایک کہے نہیں میں اس کو مانوں گا اس کو نہیں مانوں گا, اس میں اور اس میں دونوں میں بہت فرق ہے. اللہ نے کہا فاتقوا اللہ ما استطعتم, جتنی تمہاری طاقت ہے اللہ سے ڈرو, جتنی تمہاری طاقت ہے اللہ سے ڈرو, استطاعت بھر اللہ سے ڈرو. بعض تفسیروں میں آتا ہے جب یہ آیت اترتی ہے تو صحابہ کرام ٹہل جاتے ہیں. فاستقم کما امرتا, اللہ کے نبی کے اوپر کہا گیا اے نبی آپ جم جائیے جیسے آپ کو حکم دیا گیا. ڈر گئے سارے لوگ, ہل گئے کہ ہمیں تو حکم دیا گیا, مضبوطی سے ہم نے کہا آج ہمارے قدموں میں ڈگمگاہٹ ہے, آج ہم بدلنے کو دنیا کی رنگینیوں کو دیکھ کر خود کو بدلنے کو تیار ہو گئے ہیں, اسلام پر نہیں باقی رہنا چاہتے. اسلام کی عظمت کو سمجھے. اسی لیے قرآن میں اللہ نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 85 میں صاف لفظ میں کہہ دیا دنیا والوں کی کوئی پرواہ کیے بغیر اللہ نے کہا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. جس نے دین اسلام کو چھوڑ کر کوئی اور اپنانا چاہا یا اپنائے گا فَلَن يُقْبَلَ, قبول نہ کیا جائے گا, وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ, اور کل قیامت کے دن وہ گھاٹا اٹھانے والا ہوگا, وہ خسارت والوں میں سے ہوگا. اسلام ہم اور آپ کو ثابت قدم رہنے کے لیے کہہ رہا ہے, اور یہ بات آپ اچھی طرح سے جان لیں, مستقبل اور فیوچر کا دین اسلام ہے. ایک حدیث میں پیش کر رہا ہوں, مسند احمد کی ایک حدیث ہے حضرت تمیم داری کی, حدیث کا نمبر غالباً ہے 16957. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں لَيَبْلُغُنَّ هَذَا الْأَمْرُ مَا بَلَغَ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ. اے مسلمانوں یہ معاملہ یعنی دین کا معاملہ, اسلام کا معاملہ دنیا کے کونے کونے میں پہنچ جائے گا, وہاں تک جائے گا جہاں تک رات و دن ہوتے ہیں. اب ذرا سوچو رات دن کہاں تک ہوتے ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا جہاں رات ہوتی ہے دن ہوتے ہیں وہاں یہ دین پہنچے گا, یہ اسلام پہنچے گا. اور اللہ رب العالمین کسی ایسے گھر کو بھی نہ چھوڑے گا, نہ تو کوئی اینٹ کے بنی ہوئی, نہ کسی محل کو چھوڑے گا, نہ کسی چھپر کو چھوڑے گا. ہر قسم کے گھر میں اللہ اپنے اس معاملے کو پہنچا کے رہے گا, عزت سے صحیح تو عزت سے, ذلت سے صحیح تو ذلت سے, لیکن اللہ اپنے اس معاملے کو پہنچا کے ہی رہے گا. اس لیے میرے بھائیوں دل برداشتہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے, دل توڑنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کے نبی نے کہا ہے تو سچ تو ہونا ہی ہے کل آنے والے دن میں, اور تاریخ نے دیکھا ہے دنیا میں اسلام سورج سے بھی زیادہ چمکا ہے, اور آنے والے دنوں میں ہو بھی سکتا ہے. اللہ رب العالمین اس مذہب کو وہ تقویت دے, وہ قوت دے کہ یہ دنیا میں پھر سے ایک بار چمکے. ہمارا ایمان و عقیدہ بھی ہے.
اور یہ بھی جان لیں اسلام اپنی تعلیم کے اعتبار سے، اپنے اصول کے اعتبار سے، اپنے قانون کے اعتبار سے، اپنی سچائی، اپنی صاف ستھرائی کے اعتبار سے آج بھی دنیا کے سارے ادیان کے اوپر غالب ہے، لیکن مسلمانوں نے، اس کے ماننے والوں نے اپنے کردار کے اعتبار سے اس کو دنیا کی نگاہ میں مجرم بنا دیا ہے۔ یہ ہماری اور آپ کی غلطی ہے، اسلام کی غلطی نہیں ہے۔ آج ہم بے ایمان ہیں، آج ہم جھوٹ بول رہے ہیں، آج ہمارے اندر منافقت آ گئی ہے، اسلام میں نہیں کمی ہوئی ہے، اس کو پریزنٹ کرنے والوں کی غلطی ہوئی ہے، جس کی وجہ سے دنیا اس سے بدزن ہوتی جا رہی ہے۔ ورنہ ایک تو صاف ستھری تعلیم تھی۔ قرآن میں اللہ رب العالمین نے کہا، سورہ توبہ کی آیت نمبر 32 اور 33 دیکھے، اللہ نے فرمایا یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم، یہ دشمنان اسلام تو چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے منہ سے پھونک کر بجھا دیں، وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ، جبکہ اللہ تعالیٰ تو اس بات کا انکار کر رہا ہے، اللہ کہہ رہا ہے میں ایسا ہونے نہیں دوں گا، میں اپنے نور کو دنیا میں چمکاؤں گا، پورا کر کے رہوں گا۔ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، یہ اسلام کے دشمن گرچہ اس کو نہ پسند کرے، هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، اللہ فرما رہا ہے اللہ نے تو اس دین کو اسی لیے اپنے رسولوں کے ساتھ نازل فرمایا تھا تاکہ اس کو دنیا کے سارے دین پہ غالب کر دے۔ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، گرچہ شرک کرنے والے لوگ اس کو ناپسند کرتے ہوں۔ صاف اللہ کا اعلان، مستقبل کا دین اسلام ہے، اس پہ چلو، اس کے حصے دار بن جاؤ اور اس پر چل کے کل کو فخر کرنے والے بن جاؤ۔ اگر آج ہماری حالت خراب رہی، اور اللہ نے وعدہ بھی کیا ہے، اللہ نے وعدہ بھی کیا، سورہ نور کی آیت نمبر 55 دیکھیں، اللہ رب العالمین نے فرمایا لا يستخلفنهم كما استخلف الذين من قبلهم، اللہ رب العالمین تمہیں وہ زمینی حکومت بھی دے گا جو پہلوں کو دے چکا ہے، ہسٹری دیکھ لیجئے۔ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، اللہ تعالیٰ تمہارے دین کو بھی مضبوط کر دے گا، اور جس دین سے وہ راضی ہو چکا اس کو مضبوط بھی کرے گا۔ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، اور اللہ ضرور تمہارے خوف کو ختم کر کے تمہیں امن و سلامتی کی زندگی عطا فرمائے گا، تمہیں سکون کی زندگی عطا فرمائے گا۔ اللہ یہ تینوں کام کرے گا، لیکن اللہ رب العالمین نے ہم لوگوں سے 4 شرطیں لگا دی ہیں۔ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، ایمان لانا پڑے گا، اللہ رب العالمین کی ذات پہ مکمل بھروسہ کرنا پڑے گا، عمل صالح کرنا پڑے گا، اللہ ہی کی صرف عبادت کرنی پڑے گی، اور شرک کی دنیا سے اپنے آپ کو پاک کرنا ہوگا، الگ کرنا ہوگا۔ یہ 4 کام اس آیت میں بتائے گئے، جو کرے گا اللہ رب العالمین فرما رہا ہے تو میں 3 کام کرنے کے لیے تیار ہوں، میں تمہیں دوبارہ تمہاری پوزیشن دلا سکتا ہوں، میں تمہیں دوبارہ تمہارے دین کو غالب کر سکتا ہوں، میں دوبارہ تمہیں خوف کی زندگی سے نکال کر سکون کی زندگی میں لا سکتا ہوں۔ یہ قرآن کا وعدہ ہے، لیکن ہماری زندگی میں ایمان برائے نام رہ گیا، ہماری زندگی میں عمل برائے نام رہ گیا، ہماری زندگی میں عبادت برائے نام رہ گئی، ہماری زندگی میں توحید نام کی چیز تو ہے، لیکن شرک چور راستوں سے ہماری زندگی میں سرایت کر رہا ہے، ہمیں اندازہ بھی نہیں ہوتا اور ہم شرک کر بیٹھتے ہیں، اللہ پر مکمل توکل نہیں، بھروسہ نہیں، خود انسان کو اپنی ذات پر، اپنے ایمان پہ بھروسہ نہیں۔ آج ہی دنیا کا یہ فتنے کا دور آ چکا ہے، یہ دنیا میں زندگی اس طرح کے لوگ اس طرح سے گزاری جا رہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے آ کر پوچھا، صحیح مسلم کتاب الایمان حدیث نمبر 38، کہتے ہیں اللہ کا نبی قل لی فی الاسلام قولا لا اسأل عنہ احدا بعدک وفی روایت غیرک، اے اللہ کے نبی مجھے ایک کوئی بات بتائیے جس کے بعد مجھے کسی اور سے نہ پوچھنا پڑے، بات اتنی جامع بتائیے، اتنی پیاری بتائیے اللہ کے نبی کی آپ کے بعد کسی اور سے پوچھنے کی ضرورت نہ پڑے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا قل آمنت باللہ فاستقم، تو اپنی زبان سے، اپنے دل سے، اپنے کردار سے کہہ دے میں اللہ پر ایمان لے آیا، اور اسی پہ تو ثابت قدم رہ جا، اسی پہ جم جا۔ یہ جامع بات اللہ کے نبی نے بتائی۔ آپ ذرا اپنے ٹھنڈے دل سے سوچیں، جس آدمی کی زندگی میں ایمان ہو اور اس کے بعد اسی ایمان پہ ثابت قدمی آ جائے، اس آدمی کو پھر کس چیز کی ضرورت پڑے گی؟ اور اسی لیے قرآن میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 101 میں اللہ فرما رہا ہے
ہر جمعے کو آپ سنتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا ڈرنے کا حق ہے، اور تمہیں موت آئے تو اسلام کی حالت میں آنی چاہیے، کفر کی حالت میں تمہیں موت نہ آئے۔ اور اللہ رب العالمین نے قرآن پاک سورہ بقرہ کی آیت نمبر 132 میں ہمیں اور آپ کو سبق دیا ہے، سبق دیا جا رہا ہے، اے مسلمانوں مرتے دم تک مذہب اسلام پہ رہنا، اور اپنے بچوں کو بھی وصیت کر دینا کہ اے میرے بچوں صرف اسلام کو فالو کرنا، اسلام سے ہٹ کر زندگی نہ گزارنا۔ ابراہیم علیہ السلام نے، یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولاد کو نصیحت کی تھی، وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوب، ابراہیم نے اپنی اولاد کو، یعقوب نے اپنی اولاد کو وصیت کی تھی، کیا کی تھی؟ وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوب إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، وصیت کی، نصیحت کی، اے میرے بیٹوں اللہ نے تمہارے لیے دین اسلام کو چن لیا ہے، تو ہاں یاد رکھنا پوری زندگی اسی پہ قائم و دائم رہنا، تاکہ تمہاری موت اسی حالت میں آئے، اسلام کی حالت میں آئے، تم کفر پہ دنیا سے نہ جانا۔ یہ وصیت کیجئے، خود چلیے، اپنے اولاد کو وصیت کیجئے۔ میں نے دین اسلام کی عظمت اور اس کی اہمیت، اس کی فضیلت، یہ چند بکھری باتیں بتانے کی اس لیے کوشش کی، اور یہ موضوع میں نے اس لیے سوچا کیونکہ مجھے لگتا ہے آج ہماری قوم کے اکثر خاص طور سے نوجوان اس اسلام کو سمجھتے ہی نہیں ہیں، اس اسلام کی اہمیت کو جانتے ہی نہیں ہے۔ یہ کون سی نعمت ہے جو ہم پا گئے ہیں؟ میرے بھائیو ذرا کبھی اکیلے میں سوچ کے دیکھیے گا، جب کبھی کسی غیر اللہ کے پجاری کو دیکھیے، کسی شرک کے دلدل میں ڈوبے ہوئے انسان کو دیکھیے، وہاں آپ کو اس نعمت کا احساس ہوگا، اللہ تیرا شکر ہے، اللہ تیرا احسان ہے کہ میں اس گندگی سے پاک ہوں، میں اس غلیظ چیز سے پاک ہوں، میرا سر جھک رہا ہے تو کسی مخلوق کے سامنے نہیں، عرش والے کے سامنے، خالق دو جہاں کے سامنے، رب العالمین کے سامنے جھک رہا ہے۔ اس پر اللہ کا شکر احسان کیجئے اور اللہ رب العالمین کے لیے شکریہ بجا لائیے۔ اللہ سے دعا ہے پروردگار ہمیں اور آپ کو دین اسلام کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے، اس پہ ثابت قدمی عطا فرمائے۔ الہ العالمین ہمارے قدموں کو ڈگمگانے سے بچا لے۔ اللہم ثبت قلبی علی دینک یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے ہمارے دل کو دین پر باقی رکھ، دین پہ جمع کے رکھ، آمین یا رب العالمین۔